السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شاہد جمال آج آپ کے سامنے ایک حساس موضوع جو بلاत्कार کی گھٹناؤں میں بڑھوتری اور اس کے سمادھان کے تحت کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلاत्کار کی گھٹنائیں ہوتی کیوں ہیں اور اس میں روزانہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ سامعین اور ناظرین، مومیتا نام کی ایک ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ درندوں نے ریپ کیا، پھر قتل کر دیا اور قتل کر کے کیمپسی میں اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کے جو یہ ریپ کے واقعات ہو رہے ہیں، کیوں نہ اس کے اسباب کو بیان کیا جائے اور اس کا حل کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ سامنے اکرام، آپ ذرا توجہ دیں، جس طرح کہ پچھلی بار بھی آپ توجہ دیتے آ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور ہر کمیونٹی کے لوگوں کو اس کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کے دوری کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے کچھ نہ کچھ حل تلاش کرنا چاہیے۔ اور وہ حل یہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے کہ نربھیا دسمبر 2012 میں راجدھانی دہلی میں چلتی بس میں نربھیا عصمت دری کا مسئلہ ہو یا ممبئی کی شکتی مل کی عصمت دری کا مسئلہ یا معاملہ ہو، جموں کشمیر کے کٹھوا علاقے کی 8 سالہ بچی آصفہ کے ساتھ زنا بالجبر کا ریپ کا معاملہ ہو اور اس کے بعد پھر اس کے قتل کا مسئلہ ہو، یا نہیں تو یہ حالیہ ایک واقعہ پیش ہوا ہے۔ یہ مومیتا کے علاوہ بھی جو اتراکھنڈ میں ایک تسنیم جہاں نام کی عورت ہے، لڑکی ہے، اس کے ساتھ بھی جنسی زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا، اس کا معاملہ ہو۔ تو یہ واقعات آئے دن ہوتے کیوں رہتے ہیں، پیش کیوں آتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان جنسی جرائم کی دنیا میں اب باباؤں بھی قدم رکھنے لگے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا گھناؤنا چہرہ اور کردار دکھانا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے روحانیت شرمسار ہو گئی ہے، حالانکہ اس میں صرف گنڈے، بدماش اور ان پڑھ رہا کرتے تھے۔ سامعین، ملک میں اب ہر 20 منٹ پر ایک ریپ یا زنا بالجبر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جنسی زیادتی کے واقعات پیش آنے کی وجہ سے لوگ قوانین فطرت کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے۔ یہ نربھیا کے مسئلے میں اور شکتی مل کی عصمت دری کے وقت مختلف کمیونٹی کی طرف سے ایک آواز آئی تھی، ایک آواز ابھر کر آ رہی تھی کہ ان لوگوں کو سزائے موت دی جائے، جیسا کہ اسلامی قانون میں ہے۔ لیکن بات آئی اور گئی، اس کو پر دھیان نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ واقعات آتے ہی رہتے ہیں۔ جن کے یہاں واقعہ آتا ہے، جس گھر کے فیملی کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس خاندان سے جا کر پوچھیے اور اس صنف سے جا کے پوچھیے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ یہ حادثات رونما کیوں رہے ہیں اور اس کا سمادھان کیا ہے، آئیے اس کو اب ہم جانتے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ یہ جو پورن گرافی اور فحش فلمیں ہیں، اوریا سیریلز ہیں اور انٹرنیٹ ہیں، ان چیزوں کے اشتہارات میں عورتیں اپنی جسم کی نمائش کرتی ہیں اور مردوں کو جنسی تسکین فراہم کرتی ہیں۔ ان چیزوں کے اثرات کی وجہ سے جنسی زیادتی کے واقعات پیش ہو رہے ہیں یا رونما ہو رہے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ شراب نوشی اور نشہ خوری عام ہو چکا ہے اور یہی چیزیں خواتین پر ہونے والے جنسی زیادتی کے خاص سے عوامل ہیں۔ تیسرا جو سبب ہے، جنسی ضروریات کی تکمیل کا جائز طریقہ نکاح ہے، اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے اور ایک ناجائز طریقہ جو زنا کی ایک شکل ہے، وہ لو ان ریلیشن شپ ہے، جس کو لڑکیاں بھی بہت سارے محفل میں شرم حیا کو بالائے طاق رکھ کر کس کے ساتھ لو ان ریلیشن شپ ہے اور کس کے ساتھ اس کا زنا ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ تو اور اس کو آسان بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے زنا اور بالجبر کا واقعات رونما ہو رہا ہے۔ چوتھا سبب، تعلیم گاہ، چاہے اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں
یا کوئی فیکٹری اور کمپنی ہوں، کام کی جگہوں پر یہ مردوں اور عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل ملاپ کی وجہ سے بھی زنا کو فروغ مل رہا ہے۔ یہ تھے اسباب، مین اسباب جس کو آپ نے سنا ہے۔ کیا یہ آپ کے نزدیک بھی صحیح ہے؟ کمنٹس میں ضرور آپ لکھیں، اور چونکہ آپ کے کمنٹ سے مجھے ایک نیا جذبہ اور نیا حوصلہ ملتا ہے۔ سامعین، اب ہم معلومات حاصل کریں کہ اس جرائم سے پہلے جو اچھا قانون ہے وہ ایک نیک سوسائٹی کو تشکیل دینا چاہتا ہے، وہ سماج کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے، وہ جنسی جرائم کے راستوں کو بند کرنا چاہتا ہے۔ یہ اچھا قانون پہلے جو ہے آپ کو پردہ کا حکم دیتا ہے، آزاد میل جل کو وہ پسند ہی نہیں کرتا، اور مرد اور عورتوں دونوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اور شرمگاہوں کی وہ حفاظت کریں، دوسروں کے سامنے آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کریں۔ اس لیے اس نے نکاح کو آسان بنایا ہے تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ وہ اچھا قانون جو ہے شراب اور نشاور چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، نہ ماننے پر کڑی سزائیں متعین کرتا ہے، اور اس کو اسٹرکٹلی نافذ بھی کرتا ہے، صرف کاغذ پر اس کو لکھنے کی حد تک نہیں چھوڑتا۔ اور وہ اچھا قانون جو ہے عورت کو تعلیم حاصل کرنے اور سماج کی خدمت صلاحیت